جابر ابن عبداللہ انصاری نے ہمیں 2 ایسے تحفے دیے کہ ہیں تو ہمارے پاس، ہم انہیں صحیح معنوں میں استعمال کرنا نہیں جانتے. ایک حدیث قصہ کا تحفہ اور ایک کربلا کی زیارت کا تحفہ. دنیا میں پہلا انسان جس نے بعد شہادت امام زیارت کی کربلا جا کر، وہ جابر ابن عبداللہ انصاری. جابر ابن عبداللہ انصاری کربلا کے پہلے ظاہر ہیں. اور یہ اکثر میں جملہ کہتا ہوں، خدا کا کوئی عمل مصلحت کے خلاف نہیں ہوتا. انگریزی کا ایک محاورہ ہے نا، گاڈ پلیز ان مسٹیریس ویز. عجیب عجیب طریقوں سے خدا اپنی مصلحت کو پورا کرتا، جیسا کہ ممبروں میں پڑھا جاتا ہے اور باب مقاتل میں مشہور. ایک ہی دن جابر اور اہل بیت کربلا پہنچے، لیکن چند منٹ کا فاصلہ ہو گیا. میں گھنٹہ بھی نہیں کہتا ہوں، شاید 15 منٹ کا فرق ہو گیا ہوگا. جابر پہلے آ گیا، بس کچھ بعد میں زینب کبریٰ آئی، کچھ بعد میں سید الساجدین آئی. اسلام کی ہر نیکی پہ علی اور اولاد علی سب سے آگے آگے آپ کو نظر آئیں گے. کوئی نیکی اسلام میں دیکھ لیجیے، سب سے پہلے یا مولا علی نے اس کو انجام دیا ہوگا یا علی کی پاک اور پاکیزہ اور معصوم اولاد. پورا اسلام علی اور اولاد علی کی محنتوں کا کام، عملی اعتبار سے بھی اور قربانیوں کے اعتبار سے بھی. پہلا نمازی بھی علی ہوگا، پہلا حاجی بھی علی ہوگا، پہلا قرآن پڑھنے والا بھی علی ہوگا، پہلا صدقہ دینے والا بھی علی ہوگا، پہلی زکات دینے والا بھی علی ہوگا. ہمیشہ اول آپ کو علی ملے گا. اقبال نے جو مسلم میں اول شاہ مردہ کہا تو ایسے نہیں کہا، وہ نئی شاعری نہیں، اس میں پوری تاریخ ہے اسلام. یہاں پر اگر زینب کبریٰ پہلے آ جاتی اور جابر 5 منٹ کے بعد آتے تو سمجھ میں آتا. کربلا کی زیارت ہے، سب سے پہلے سجاد کو آنا چاہیے کربلا میں، جابر بعد میں آنا. جو ہمارا طریقہ اسلام میں امام پہلے پھر انبیاء پھر اصحاب، ایک ترتیب جو. لیکن یہاں پہ پروردگار نے ایک عجیب طریقہ اختیار کیا، بہت تھوڑا فرق. میں اکثر اس کی ایک وجہ اپنی عقل سے یہ کہتا ہوں، میں موضوع سے نہیں ہٹا. جابر کے حوالے سے جو جملہ کہنا ہے وہ 40 کی زیارت کو مکمل کرنے والا پیغام، اور وہ یہ کہ شاید ایک وجہ یہ بھی ہو کہ زیارت پر کبھی بدعت کا فتویٰ نہ لگے. بدعت اسے کہتے ہیں جو عمل رسول و اصحاب رسول نے کبھی انجام نہ دیا ہو. کہا کربلا کی زیارت سب سے پہلے جابر سے کروائی جائے گی. جابر کے صحابی ہونے میں کسی مسلمان کو شک نہیں ہے، جابر صحابی رسول ہے. کہا زیارت پہلے ایک صحابی نے کی ہے تاکہ دنیا کو پتا چلے کہ یہ صحابی کا عمل ہے، کوئی بدعت والا عمل نہیں ہے. جابر کی پہلی زیارت کو، کربلا کی زیارت کو بدعت سے تو نکال کے لے گئے. میرا اصل جملہ نامکمل رہ گئے. جابر نے ہمیں 2 تحفے دیے. ایک کا نام ہے حدیث قصہ حفت بہم الملائکہ، جہاں یہ حدیث پڑھی جاتی ہے ملائکہ اس جگہ کو اپنے گھیرے میں لے لیتے ہیں. گناہ ہم نے کیا ہے، ہمارے لیے دعائیں توبہ ملائکہ پڑھ رہے ہیں. ہم کوئی غم کوئی حاجت ایسی نہیں ہے جو پوری نہ ہو جائے حدیث قصہ ہوتی ہے. یہ جابر نے عن جابر ابن عبداللہ الانصاری عن فاطمہ الزہرا، یہ تحفہ بھی آپ کو جابر نے دیا. اور کربلا کا پہلا ظاہر بھی جابر ہے. مگر تحفہ مل جانا کافی نہیں ہے، تحفے کو استعمال کرنے کا طریقہ بھی آنا چاہیے. اب پاکستان کے اندر ہماری خواتین خاص طور پر جو مثلا دیہاتوں وغیرہ کی رہتی ہیں، اب تو خیر بہت آگے نکل گئی ہیں. یورپ امریکہ کی عورتیں پاکستان کی عورتوں کو رش کے ساتھ دیکھا کرتی ہیں، لیکن وہ آج کا موضوع نہیں. جی پہلے تو جھاڑو دی جاتی ہے اور سل بٹے پہ مسالہ پیسا جاتا ہے. آپ کہیں گے مولانا آپ کب کی بات کر رہے ہیں؟ میں 75 کی بات کر رہا ہوں. میں نے کہا تھا نا کہ آج کل تو آج کی مجلس 75 کی مجلس ہوگی، 1975. پتا نہیں جو بعد میں لوگ آئے وہ سمجھے ہی نہیں میں کیا کہہ گئے. خلاصہ یہ ہے کہ کپڑے جو ہیں پہلے کس طرح سے ڈنڈے سے کوٹ کوٹ کے کپڑے پیٹے جاتے تھے، وہی شوہر کے بھی کام آتا تھا، وہی کپڑوں کی دھلائی کے بھی کام آتا تھا. یہ ساری چیزیں ہوتی. ہم نے دیکھا کہ ایک سے ایک مشینیں بن گئی، کوئی زحمت کی ضرورت ہی نہیں ہماری عورت کو. ایک بٹن دبایا کپڑے بھی دھل گئے، ایک بٹن دبایا فوڈ فیکٹری نے بھی کام کیا، ایک بٹن دبایا سارے مسالے بھی پس گئے، ایک بٹن دبایا ویکیوم بھی ہو گئے. لیکن اگر بیچاری اس خاتون خانہ کو پتا ہو کہ اس مشینری کو آپریٹ کیسے کیا جاتا ہے تو اس کے کام کی ہے، ورنہ پڑی رہے گی اس کے گھر میں ضائع ہو جائے گی، اس کے کس کام کی ہے. تو تحفہ آ جانا کافی نہیں، اسے استعمال کرنا بھی آنا چاہیے. اب میں آج تک کبھی ڈرائیونگ نہیں کی، نہ ڈرائیور سیٹ پہ بیٹھا ہوں. مجھے کوئی دنیا کی بہترین رولز رائس گاڑی یا BMW بھی لا کے دے، میرے لیے بیکار. میرے گیریج میں کھڑے کھڑے جو ہے وہ خراب ہو جائے گی، بیٹری ڈاؤن ہو جائے گی. تحفہ ملنا یہ ایک چیز ہے، کسی نے خیال تو کیا کہ آپ کو تحفہ دیا، مگر ہمیں بھی پتا ہو کہ اس کو صحیح طریقے سے استعمال کیسے کیا جاتا.
اب مسئلہ یہ ہے کہ جابر نے ہمیں حدیث قصہ کا تحفہ دیا، حدیث قصہ کے استعمال کا طریقہ بھی ہم کو آنا چاہیے، نہ حدیث قصہ بھی پڑھی جائے گی اور برکتیں نہیں ہوں گی۔ اس وقت میں انگلینڈ سے آ رہا ہوں، اس کے اثرات بھی آپ کو لگ رہے ہوں گے، کہاں میں برفباری کے ماحول سے نکلا، کہاں پہ میں یہاں پہ آ گیا۔ تو خیر وہ ساری چیزیں نہیں بتا رہا ہوں، عرض یہ کرنا کہ یہ وہیں کا واقعہ، البتہ میں اب اس واقعے میں جگہ وگہ نہیں بتاتا ہوں، 75 میں جب یہ نہیں 85 میں جب یہ واقعہ پڑھا تو جگہ بھی بتا دی تھی، بعد میں نے سوچا مناسب نہیں۔ مولانا ہم نے ایک نیا بزنس سیٹ اپ کیا اور ہمارا جو طریقہ یہ ہے کہ جو نیا کام کرتے ہیں ہمارے بزرگوں نے طریقہ سکھایا، پہلے حدیث قصہ پڑھتے ہیں، بالکل صحیح بات، ہمارے بزرگوں نے بھی یہ طریقہ ہم کو سکھایا۔ بہت سی باتیں خالی کتاب میں نہیں آتی ہیں، صاحبان ایمان کے جین میں یا جینیٹک کوڈ میں منتقل ہوتی ہیں۔ کہا مولانا کل صبح دکان کی اوپننگ ہے، آپ کو پتا ہے انگلینڈ کی لائف میں ٹائم کس کے پاس ہے، میں ہوں گا آپ ہوں گے، حدیث قصہ پڑھ دیجیے گا۔ ٹھیک ہے میں نے کہا پڑھ دوں، چنانچہ میں وہاں پہنچا۔ اب وہ حدیث قصہ جب پڑھی جا رہی ہے تو کیا میں نے پڑھی ہوگی؟ جب میں نے یہ دیکھا کہ وہ شراب کی دکان، شراب بیچی جا رہی ہے، لیکن کہنے مولانا برکت چاہیے، اس بزنس میں بھی آج کل کمپٹیشن بہت ہو گیا، حدیث قصہ آپ پڑھیں گے تو برکت ملے گی۔ دکان کا بھی نام 85 سے 90 تک پڑھا، پھر دکان کا نام لینا بند کر دیا، لیکن بہرحال یہ حدیث قصہ جابر نے اس لیے دی تھی۔ اب آپ کہیں گے استغفر اللہ، کیسا وہ بدترین مومن، کراچی میں میوزک کے کیسٹوں کی دکان تو حدیث قصہ سے افتتاح ہوتے بار بار ہم نے دیکھا۔ میوزک کے کیسٹ بھی کہیں گے برکت چاہیے، چلے آپ کہیں گے یہ بھی سمجھ میں نہیں آتا، شادی بیاہ میں تو حدیث قصہ آپ نے پڑھتے ہوئے لوگوں کو دیکھا ہے نا، ادھر حدیث قصہ ختم، ادھر گانے کا کیسٹ آن ہو گئے، ادھر حدیث قصہ ختم، ادھر مکس گیدرنگ شروع ہو گئی، ادھر حدیث قصہ ختم ہوئی تو ختم بھی نہیں ہوتی، وہ ویڈیو ریکارڈنگ کرنے والے آ گئے، عورتیں مرد سب ساتھ بیٹھے ہوئے۔ یہ تو آپ نے دیکھا شراب میں حدیث قصہ آپ کی عقل قبول نہیں کرے گی، اور آپ کہیں گے مولانا تو حدیث قصہ کی توہین کر رہے ہیں۔ گانے کی محفل جو ہمارے یہاں شادیوں کے نام پہ ہوتی ہے، اس میں حدیث قصہ آپ قبول بھی کریں گے، دیکھیں گے بھی، سنیں گے بھی اور خاموش بھی رہیں گے۔ میں اس مجمع پہ اتنا بھروسہ کر رہا ہوں کہ ان کے گھر کی تقریب میں یہ غلطی نہیں ہوئی ہوگی، دوستوں لعن اللہ امتن قتلت کا والی غلطی نہیں ہوئی ہوگی، لعن اللہ امتن ظلمت کا والی غلطی نہیں ہوگی، لعن اللہ امتن سمیت بذالک ورضیت بے والی غلطی شاید ہو گئی۔ ایک مومن مجھے نہیں ملا جو بطور احتجاج یا پروٹیسٹ اٹھ کے آ جائے کہ حدیث قصہ پڑھو اور یا مس گیدرنگ کراؤ اپنے یہاں۔ حدیث قصہ پڑھ کے امام کو بلا رہے ہیں، مس گیدرنگ کر کے شیطان کو بلا رہے ہیں۔ لیکن یہ تو ضمنی بات بیچ میں آ گئی، حدیث قصہ تحفہ ملا، ملائکہ استغفار کریں گے تمہاری حاجتیں دور ہوں گی، صحیح طریقے سے اسے استعمال کرنا سیکھو۔ اور جابر نے ہمیں دوسرا تحفہ زیارت کا دیا، زیارت کربلا کے پہلے ظاہر، ساری زیارتیں بھی نہیں، کربلا کی زیارت۔ آج جو 1,80,00,000 مومنین اربعین کے دن جمع ہیں، یہاں بھی وہ ایک جملہ کہہ دوں جو میرا اپنا اسٹائل ہوتا کہ اسلام کا ایک اصول ہے کہ اگر کوئی آدمی گناہ کرے گا فلا تزر وازرۃ وزر اخرى، ایک گناہ کی ذمہ داری دوسرے پہ نہیں، جس نے گناہ کیا وہ مجرم، لیکن جس نے معاشرے میں پہلی بار گناہ کر کے لوگوں کو گناہ کا راستہ دکھایا، من سنّا سنتا سعیۃ، اس کے اوپر ان تمام لوگوں کا گناہ ہے جو قیامت تک اس گناہ کو انجام دے رہے ہیں۔ آج میرے گھر کی کوئی عورت بے پردہ نکل رہی ہے، اس کی بے پردگی کا عذاب اس پر، آج میرے محلے کی کوئی عورت بے پردہ ہے، اس کا عذاب اس پر، لیکن ان ساری بے پردہ عورتوں کا عذاب مل کر اس خاتون کے اوپر ہوگا جس نے پہلی بار ہمارے علاقے میں بے پردگی شروع کی تھی۔ اس کے نام اعمال میں ایک بار بے پردگی نہیں ہے، خدا بندہ میری بے پردگی کا عذاب دے، قیامت تک اس خاندان اور علاقے میں جتنی بے پردہ عورتیں اس کی وجہ سے۔ خربوزے کو دے کے خربوزہ رنگ پکڑتا ہے، یہ گناہ کا بھی طریقہ اور نیکی کا بھی۔ اور یہی مسئلہ من سنّا سنتا حسنہ کا، جو آدمی نماز پڑھتا ہے اس کو اپنی نماز کا ثواب ملے گا، اور جو قرآن پڑھتا ہے اسے اپنے قرآن کا ثواب ملے گا، اور جو زیارت کرتا ہے اسے اپنی زیارت کا ثواب ملے گا۔ لیکن جس نے ہمارے خاندان اور معاشرے میں پہلی بار نماز پڑھی، اب نماز تو ہمیشہ رہی، جس نے پہلی زیارت کی ہے، قیامت تک کے زائرین کا ثواب اس پہلے زائر کو مل رہا۔ آج کے 1,80,00,000 زائرین کی زیارت کا ثواب جابر بن عبداللہ انصاری کے پاس، یہ اصول ہے۔ اب یہ اصول جابر نے ہمیں زیارت دے کے خود اپنا تو ثواب اتنا کمایا، مگر زیارت امام بھی ہمارے پاس اتنا عظیم تحفہ ہے، ہمیں زیارت جیسے تحفے کی
قدر و قیمت معلوم ہے، جانے دیں، اس کے استعمال کا طریقہ نہیں آتا. اگر کوئی صحیح معنوں میں زیارت کربلا کے استعمال کا طریقہ سیکھے تو دو چیزیں کبھی ہمارے معاشرے میں نہیں ہو. نمبر ایک، ہمارے معاشرے میں کبھی گمراہی نہیں ہوگی. جس کو پتا ہے کہ کربلا اور زیارت کسے کہتے ہیں، جسے پتا ہے کہ اربعین کا پیغام کیا، صحیح معنوں میں اگر زیارت کی جائے تو خالی ذریعہ امام تک جاتے وقت عورت کو حجاب نہیں پہننا ہے، وہ دنیا میں واپس پلٹ کے کہیں بھی آئے گی اس کے سر سے کبھی حجاب نہیں اترے گا. دنیا میں بیٹھ کے داڑھی نہیں رکھنا ہے، وہ واپس دنیا میں کہیں بھی آئے گا کبھی اس کی داڑھی شیپ نہیں ہوگی. خالی کربلا میں جا کے نماز نہیں پڑھنا ہے، وہ واپس دنیا میں کہیں آئے گا کبھی نماز قضا نہ ہوگی. ہم نے کربلا کی زیارت، قدر و قیمت ہمیں پتا ہے، میں قدر و قیمت ویلیو کی بات نہیں کر رہا ہوں. میرے گیرج میں رولز رائس کار کھڑی ہے، مجھے پتا ہے کتنی قیمتی ہے، میں کہہ رہا ہوں اسے استعمال کرنا نہیں آتا، گاڑی چلانا نہیں آتا. ہمیں زیارت کا صحیح مطلب مقصد یہ استعمال نہیں آتا. دو چیزیں کبھی نہیں ہوں گی. نمبر ایک، کبھی گمراہی نہیں ہوگی. کربلا تو نام ہی ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے گمراہی کے خاتمے کا. دوسری بات، زیارت کر کے واپس آئیں گے کبھی یہ نہیں کہیں گے کہ مولانا میرے گھر یا میرے خاندان میں کوئی پریشانی اور پرابلم. کربلا کا ظاہر کبھی خالی ہاتھ واپس نہیں لوٹتا. ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ نے کربلا میں دعا کی اور وہ دعا قبول نہ ہوئی. کا وعدہ جھوٹا ہو سکتا ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ حسین تیری قبر پہ مانگی جانے والی دعا قبول. ایسا نہیں ہوگا کربلا سے واپس بھی اور کا مولانا روزگار کا مسئلہ تو ایز اٹ از، بلکہ اس میں مزید 5000 درہم اور قرضہ چڑھ گیا جو ہم نے زیارت کے نام پہ خرچ کیا تھا. آج کی دنیا مسائل سے بھری ہوئی دنیا، وہی جابر نے تحفہ دیا ہے. ہمیں پتہ ہی نہیں کہ کس طرح سے زیارت کو استعمال کیا جائے. ایک صاحب گئے کسی سکھ کے گھر میں، اس کے گھر میں بڑا اچھا ریفریجریٹر رکھا چل رہا، کھولا تو دیکھا اس میں جوتے سجے ہوئے. ہاں یہ کیا؟ کہا یہ جوتوں کی الماری نہیں؟ کہا نہیں نہیں، یہاں تو گرم مشروبات رکھ کے ٹھنڈے کیے جاتے ہیں، کھانے کو سڑنے سے بچایا جاتا ہے. اچھا، تبھی میں روزانہ سوچتا تھا اتنے ٹھنڈے میرے جوتے کیوں ہوتے ہیں. اب اس کے بعد ایک چیز آ گئی، اس کو پتہ ہی نہیں استعمال کا کیا طریقہ. ہم اس معاملے میں ان کی طرح سے نہ بچ جائے. یہ دو چیزیں کبھی نہیں ہوں گی جو کربلا کی زیارت کو صحیح معنوں میں استعمال کرے گا. نہ کبھی اس کے گھر اور خاندان میں کوئی گمراہی آئے گی، نہ کبھی اس کی کوئی پریشانی باقی رہے. بڑا ہر ایک کی مصیبتیں دور کرنے کی جگہ کا نام. ارے جب کربلا نے اسلام کی ساری مصیبتیں دور کر دی. دیکھیں دنیا میں بہت ساری بیماریاں ہوتی ہیں، کسی کو ٹی بی ہو گئی، کسی کو کینسر ہو گیا، کسی کو ایڈس ہو گیا، کسی کو ہیپیٹائٹس ہو گئے. یہ بڑی بڑی بیماریاں بتا. اسلام کو جو بیماری لگی تھی اس کا نام تھا یزیدیت. اور اس سے زیادہ خطرناک بیماری آج تک دنیا میں نہیں سامنے آئی ہے. کینسر اور ایڈس اور ہیپیٹائٹس اور ٹی بی کا علاج پھر بھی ہو سکتا، اور نہ بھی ہو تو اس کا نقصان پھر بھی چھوٹا ہوگا. یزیدیت بڑی بدترین بیماری کا نام. یزیدیت بہت خطرناک بیماری ہے. اگر باقی بیماریوں کا علاج نہ ہو تو ایک آدمی مرتا ہے، یزیدیت کا علاج نہ ہو تو 1,24,000 انبیاء کی محنتیں ختم ہو جاتی ہیں. کربلا نے یزیدیت کا علاج کر کے بتا دیا. یزیدیت ختم ہو جاتی ہے کربلا سے. تم تو پھر بھی حسینی ہو، تمہارے گھر کے چھوٹے موٹے مسئلے کیسے ختم نہ ہوں گے. لیکن شرط یہ ہے کہ ہم یہ پہچانے کہ کربلا کس چیز کا نام ہے، کس انداز سے کربلا نے اسلام کو بچایا. ہاں تھوڑی سی